بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج محرم کی 8 تاریخ ہے اور ہمارا یہ پرسے داری کا سلسلہ مسلسل چل رہا ہے۔ آپ لوگوں کا لگاتار ہمارے ساتھ جڑنا باعث عزت و فخر ہے کہ تمام قوم کے لوگ اور انسانیت سے پیار کرنے والے ہمارے اس یوٹیوب چینل مشن حسین کے ساتھ لگاتار جڑ رہے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں۔ میری دستبستہ گزارش ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور اس کے اوپر نشر ہونے والی مجلسوں کو اپنے رشتہ دار، اپنے دوستوں اور اپنے ساتھیوں کے بیچ میں پہنچائیں تاکہ وہ لوگ بھی اس مجلس میں شرکت کا اجر حاصل کر سکیں اور ثواب دارین حاصل کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ فاطمہ میرا ایک ٹکڑا ہے۔ یہ حدیث وہ حدیث ہے جس میں ذات فاطمہ صلی اللہ علیہ کا بھرپور تعارف بھی ہے، تو دوسری طرف جانب ہر کلمہ گو کے لیے ایک تمدیح ہے۔ کون نہیں جانتا کہ رسول مقبول کی ہستی تمام انبیاء میں سب سے افضل تھی۔ ہمارے رسول خدا سے پہلے کم سے کم 1,24,000 انبیاء دنیا میں آئے، سب میں سے آخر میں حضور اکرم کو اشرف الانبیاء بنا کر بھیجا گیا۔ جناب سیدہ صلی اللہ علیہ کی حقیقی منزلت سمجھنے سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ وہ رسول کتنا باعزت ہوگا جو 10، 20، 50 بلکہ ہزاروں انبیاء میں سب سے افضل و بہتر ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ایسے عظیم ترین نبی صلی اللہ علیہ کا جز یعنی حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ کا بھلا کون مثل و نظیر ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے کہ شہزادی فاطمہ صلی اللہ علیہ کی پوری عظمت ذات کے کسی ایک گوشے پر پورے طور پر روشنی ڈالی جا سکے۔ نہ الفاظ میں وسعت ہے، نہ زبان میں طاقت ہے۔ مختصر یہ ہے کہ آپ اس علی کا کفو تھی جس کے لیے تمام انبیاء میں کوئی نہ تھا، اور خود رسول اللہ نے فرما دیا تھا کہ اگر دنیا کی تمام درخت قلم بن جائے اور سبھی دریاؤں کا پانی روشنی بن جائے اور ساری بست عالم کاغذ بن جائے، پھر بھی ممکن نہیں کہ فضیلت اطہار تطہیر میں آ سکے۔ ارباب فکر و نظر مقام حسرت ہے کہ جس علی علیہ السلام اور فاطمہ صلی اللہ علیہ کی ایسی عظمت ہو، اسی مظلومہ کا گھر تباہ و برباد کر دیا جائے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، یہ وہ گھر ہے جہاں جبرائیل خدمت کرنے میں اپنا فخر سمجھتے، ستارے نے اپنی پیشانی جھکا دی ہو، ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر آیا ہو، جس گھر سے دن رات تلاوت قرآن اور مسجد سے نماز و اذان کی صدائیں ہوتی ہوں، اسی پاکیزہ ہستیوں میں کسی کو زہر دغا سے شہید کیا گیا، کسی کو پوری زندگی قید خانوں میں فاقے کرتے کرتے گزر گئی۔ پھر ایک دن وہ آیا کہ جب بچے پیاس سے تڑپ تڑپ کر الاتش کی صدائیں دے رہے تھے، عورتیں لاوارث ہو جائے، بیٹا باپ سے چھوٹے، بھائی کا جنازہ بھائی اٹھائے۔ مختصر یہ ہے کہ ایک دوپہر میں 72 جنازے گھر سے باہر نکلے۔ مظلوم کربلا کے ماتم داروں، 2 روز سے ہم جس علمدار حسینی کو رو رہے ہیں، آج پھر دل چاہتا ہے کہ اسی وفادار سقائے سکینہ کا آخری ماتم کر لیا جائے۔ اس طرح کر لیا جائے کہ فاطمہ صلی اللہ علیہ کی روح بھی دعا کرنے لگے۔ بے کس حسین کے غمزدہ بھائیوں اور بہنوں، زینب اور ام کلثوم کے چاہنے والوں اور شہزادی فاطمہ کے وفادار بھائیوں، سننا یہ ہے کہ کل عاشور کے دن جب جناب عباس اگر حسین کے فدائی تھے، تو آج حسین کی خستہ دل ماں فاطمہ عباس کی محبت کو اپنے کلیجے سے لگائے ہوئے ہیں۔ حضرت فاطمہ جناب عباس سے کتنی محبت کرتی تھی، اس کا اندازہ کرنے کے لیے آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ مشہور ہے کہ عالم دن ہر روز قبر امام مظلوم پر زیارت کرنے جایا کرتا تھا۔ ایک روز انہوں نے خواب میں دیکھا کہ بی بی فاطمہ صدیقہ طاہرہ غصے سے منہ پھیرے ہوئے کھڑی ہوئی ہیں۔ عالم دین نے بڑے ہاتھ جوڑے اور جھک کر سلام کیا۔ فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ نے سلام کا جواب سلام دے کر غضبناک نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ عالم دین خوف سے تھر تھر کانپنے لگے۔ ڈرتے ڈرتے ہمت کر کے کہا، شہزادی، غلام سے وہ کون سی خطا ہو گئی کہ آپ اتنی ناراض ہیں؟ جواب ملا، اے عالم دین، میرے بچے کی زیارت کو کیوں نہیں جاتا؟ انہوں نے کہا، شہزادی، غلام ہر روز آپ کے لخت جگر امام حسین مظلوم کی زیارت کو جایا کرتا ہے،
جواب ملا تو میرے بچے کی زیارت کو کیوں نہیں جاتا؟ کہا شہزادی میں تو روز امام حسین کی زیارت کو جاتا ہوں۔ بس ایک دفعہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ نے بہتاب ہو کر کہا تو کیا سمجھتا ہے کہ تنہا حسین ہی میرا بچہ ہے؟ عباس مجھے اپنے حسین سے کم عزیز نہیں۔ ارباب و فکر و نظر، حقیقت یہ ہے کہ بھائی دنیا میں بہت دیکھے، جناب عباس جو مظلوم کربلا کے بھائی تھے مگر وفاداری اور محبت کا وہ مظاہرہ روز عاشور کیا ہے کہ حقیقی بھائیوں کو کوئی ایک نظیر دنیا میں پیش نہیں ہو سکتی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ عصر تک لاش پر لاش اٹھانے والے حسین کو جب اس شیر کے مرنے کی خبر ملی تو پھر طاقت نے جواب دے دیا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ جب تمام انصار اور اعزاء شہید ہو چکے، یہاں تک کہ قاسم و محمد بھی جام شہادت پی چکے، تو حضرت عباس حسین مظلوم کے قریب آئے، سر جھکا کر کہا آقا اب اجازت دیجیے۔ بھائی نے بھائی کے چہرے پر وفاداری کے امڑے ہوئے جذبات کو پڑھا، کہا بھیا عباس اس بے کسی میں تم ہی ایسے رہ گئے ہو جس سے کچھ ڈھارس ہے، اور تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ کہا آقا سارا لشکر شہید ہو گیا، اب علمداری کس کی کروں؟ آنکھوں کے سامنے سارے انصار، بھانجے، بھتیجے، بچے تک نے دم توڑ دیے، یہاں تک کہ بھیا حسن کا یتیم کا کچلا ہوا جنازہ بھی دیکھ لیا۔ اب نفس سینے میں تنگ کر رہا ہے، کلیجہ پھٹا جا رہا ہے، اب نہ روکیے، برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت عباس کی آنکھیں سرخ ہو گئی اور بڑے بڑے آنسو گرنے لگے۔ سامنے کھڑے چاہنے والے جوان بھائی کو آنسو بہاتا دیکھ کر مولا بے قرار ہو گئے۔ بھیا اچھا جاؤ، میں نہیں روکوں گا، مگر خیمے میں جا کر بہنوں سے رخصت ہوا ہو۔ علی کا لال خیمے میں آیا، پہلے زینب و ام کلثوم پر نظر کی جن کے چہروں پر اداسیاں تھی، پھر خیمے کے ایک گوشے پہ نظر گئی جہاں چہچہیتی بھتیجی پیاس کی تکلیف سے آنکھیں بند کر کیے ہوئے کہہ رہی تھی پھوپھی جان بہت پیاس لگ رہی ہے۔ وفادار چچا کا کلیجہ منہ کو آ گیا، بڑھ کر بچی کو گود میں اٹھا لیا، کہا میرے لال چپ ہو جا، تیرے لیے نہر سے میں پانی لاؤں گا۔ کہا ہے تیرا مشکیزہ، بچی نے سوکھا مشکیزہ لا کر چچا کو دے دیا۔ سقائے سکینہ نے جو ہی خیمے سے نکلنا چاہا، جناب زینب روتی ہوئی قریب آئیں، بھیا میرے شانے سے ایک مرتبہ ردا ہٹ گئی تھی تو بابا نے میرے بازوؤں کے بوسے لینا شروع کر دیے تھے۔ میں نے سبق پوچھا تو فرمایا تھا کہ زینب یہ وہ مقام ہے جہاں عاشقیاں ایک دن رسی باندھیں گے۔ بابا کی اس بات پر میں اکثر سوچا کرتی تھی، جس کا عباس جیسا شیر بھائی ہو، بھلا اس کی موجودگی میں کس کی ہمت ہو سکتی ہے جو اس کی بہن کے ساتھ ایسی گستاخی کرے۔ بھیا عباس بابا کی بات کا آج یقین ہو گیا ہے، جو انہوں نے فرمایا تھا وہ ہو کر رہے گا۔ بہن کی اس گفتگو کو سن کر ابوالفضل عباس بےتاب ہو کر دہاڑے مار مار کر رونے لگے۔ تمام بیویاں اکٹھی ہو گئی، غرض کے اہل حرم کا برا حال دیکھ کر جناب عباس نے ایک ایک کو تسلی دی۔ جب آنسو تھمے تو سب کو سلام آخر کیا۔ بچوں نے دیکھا کہ مشق سکینہ لیے ہوئے عباس چلے ہیں تو سب کے چہروں پر امید کی چمک جاگ اٹھی، ہاتھوں میں کوزے لے کر در خیمے پر آ گئے۔ سکینہ کہہ رہی تھی اب تو میرے چچا پانی لینے جا رہے ہیں، بچوں گھبراؤ نہیں، اب ہم سب لوگوں کی پیاس میں ہم پیاسے نہ رہیں گے۔ ادھر شیر نے دوش پر مشق لٹکائی، ہاتھ میں گھوڑے کا لگام پکڑی، دوسرے ہاتھ میں بھائی کا دیا ہوا علم سنبھالا، امام کو آخری سلام کیا، ایک دفعہ پشت فرس پر تن کر بیٹھے، گھوڑے کو ایڑ دی، فوجی اشکیا اس طرح بھاگنا شروع ہوئی۔ آپ نے گھوڑے کو روک کر ایک خطبہ پڑھا جس میں بچوں کی پیاس اور امام کی بے کسی کا تذکرہ تھا۔ ایک شکی نے جواب دیا، اے علی کے فرزند عباس، ہم بہرے نہیں ہیں، سب کچھ سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، مگر جو حالت آپ نے الطاف حسینی کی بیان کی ہے اسی منزل تک پہنچانا تو ہمارا کام تھا، بس یہ سننا تھا۔ علمدار حسینی گرجا، اگر تو نے اور تمام یزیدی فوجوں نے شریف ماؤں کا دودھ پیا ہے تو اب گھاٹ چھوڑ کر نہ ہٹے۔ یہ کہہ کر اب جو شیر جھپٹا ہے تو زمین کربلا لرزنے لگی، فوجوں نے خوف کے مارے دریا کا گھاٹ چھوڑ دیا۔ سقائے سکینہ نے بھاگی فوجیں بھگا کر گھاٹ میں قبضہ کر لیا، گھوڑے کو دریا میں اتارا، کہا پیلے پیلے پانی ہے میرے وفادار مرکب، مگر گھوڑا بھی وفادار تھا۔ جب راکب پیاسا ہو تو مرکب کہ کیسے حلق تر کر سکتا ہے؟ پیاسے گھوڑے نے فوراً پانی سے منہ پھیر لیا۔ جناب عباس نے مجبوراً مشق سکینہ اٹھائی،
دریا میں ڈبوئی، کئی دن کی سوکھی مشق جب بھیگ گئی تو پانی بھرا، اتنے عرصے میں بھاگی فوجیں سمٹنے لگی، جلدی سے بھری ہوئی مشق اٹھا کر دوش پر لٹکائی اور دوسرے ہاتھ سے علم سنبھالا۔ اب جو گھاٹ کے نشیب سے نکلنا چاہا تو دیکھا بلندی پر چاروں طرف سے اشقیاؤں نے گھیر لیا ہے۔ جو ہی علمدار حسینی کو بلندی پر چڑھتا ہوا دیکھا تو ہر طرف سے تیر اور تبر نیزے تلواریں چلنے لگی۔ زخمی شیر نے گھوڑے کو ایڑ دی، اے میرے وفادار گھوڑے، ارے پہنچا دے کسی طرح سے مشق سکینہ کے خیمے تک۔ مگر پیاسا گھوڑا خود بھی نیزے تلوار کھاتا ہوا، تیروں کو ریلتا ہوا بلندی پر اپنے سوار کو لے کر آیا۔ میرا دل کہتا ہے کہ بلندی تک پہنچتے پہنچتے راکب اور مرکب دونوں کے جسم چھلنی ہو چکے ہوں گے۔ انسان کا نہ پھر نشیب سے بلندی پر دشمن ہو۔ سوچئے کس طرح مجبوری کا عالم ہوتا ہے۔ غرض سقائے سکینہ زخم پر زخم کھائے مشق سکینہ پر جھکا ہوا آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ پشت سے تلوار چمکی، داہنا ہاتھ کٹ کر گر گیا۔ اسی عرصے میں ایک تلوار دوسری طرف سے لہرائی اور دوسرے ہاتھ بھی شانے سے قلم کر دیا گیا۔ دونوں ہاتھ کٹے، مشق سکینہ دانتوں میں دبائے ہوئے اب بھی وفادار چچا آس لگائے آگے بڑھ رہا تھا کہ اتنے میں ایک تیر آ کر مشق میں چھد گیا۔ آنکھوں کے سامنے پانی دیکھا، جسم ڈھیلا ہو گیا، گھوڑے سے لڑکھڑا کر زمین کی طرف چلے، ہاتھ کہاں تھے جو ٹیک لیتے۔ ارے سکینہ کا سکا منہ کے بل زمین پر گر پڑا، آواز دی، آقا غلام کا آخری سلام قبول ہو۔ غلام نے اپنی جان نثار کی۔ مولا نے وفادار بھائی کی چیخ سن کر کمر پکڑی، کہا بیٹا علی اکبر سہارا دو۔ حسین کی کمر ٹوٹ گئی، علی اکبر نے ضعیف باپ کے بازوؤں کو سہارا دیا۔ گرتے پڑتے امام دریا کی طرف چلے، دیکھا جگہ جگہ خون سے فرات کی ریت رنگین ہو گئی ہے۔ آگے بڑھے، کٹا ہوا ہاتھ دیکھا، اٹھا لیا۔ دوسرے تھوڑی دور بڑھے تھے کہ دوسرا ہاتھ بھی ملا، اسے بھی اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ اب جو آگے بڑھے تو فرات کی ترائی پر ایڑیاں رگڑتے ہوئے زخمی شیر کو دیکھا، دوڑ کر بھائی کے سر کو زانوں پر رکھا اور آواز دی، بھیا عباس آنکھیں کھولو، حسین آیا ہے، دیکھو تمہارے پیروں کے پاس علی اکبر کھڑے ہیں۔ زخمی شیر کے لبوں کو حرکت ہوئی، کہا آقا ایک آنکھ میں تیر لگا ہے جس میں خون بڑا ہے، کیسے آنکھیں کھولوں؟ امام نے رومال سے خون صاف کیا۔ جناب عباس نے اپنا سر بھائی کے زانوں پہ رکھا، فرط عقیدت سے ایسے بے چین ہوئے کہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہا بیٹا علی اکبر کدھر ہو؟ قریب آؤ، تیرا چچا دنیا سے جا رہا ہے، وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ علی اکبر نے کہا چچا جان میں قریب پڑا ہوں، فرمایا۔ کہا بیٹا ان جاہل عربوں کو دستور ہے کہ جب کسی کی ذلت کرنی ہوتی ہے تو مرنے کے بعد اس کے جنازے کو پامال کر دیتے ہیں۔ بیٹا عباس کی زندگی میں کسی کی مجال نہ تھی کہ میرے آقا کے قریب آتا، لیکن میرے بعد یقین ہے کہ اشقیاء میرے آقا کے لاش کے ساتھ یہی حرکت کرے۔ دیکھو جب میری روح جسم سے پرواز کر جائے تو میری میت درندوں کے سامنے لے جا کر ڈال دینا اور کہنا حسین کی غلام کی لاش حاضر ہے، جس قدر حسرت ہے پامال کرنے کی اس پر نکال لو۔ مگر حسین مظلوم کی بیعت سے یہ سلوک نہ کرنا۔ یہ کہتے کہتے حسین موت کا پسینہ چہرے پر چمکا اور ایک دفعہ ہائے سکینہ کہا اور روح جسم سے پرواز کر گئی۔ امام مظلوم وفادار بھائی سے لپٹ گئے، ارے میرے وفادار بھائی آئے تجھے اجل کھا گئی اور میں ٹھوکریں کھانے کے لیے اکیلا رہ گیا، ہائے سکینہ۔